سب سے پہلے بات کریں گے ذہنی مریض کا بیانیہ ملک کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن چکا۔ ایک شخص اپنی ذات کا قیدی جو یہ سمجھتا ہے وہ نہیں تو کچھ نہیں، اس کی سیاست اب ختم ہو چکی۔ تم ہو کون اور کس کی زبان بول رہے ہو؟ تم سمجھتے کیا ہو؟ اپنے آپ کو بغیر کسی ابہام کے کلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اب کسی کا بیانیہ نہیں چلے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک پیغام، کہا سیاسی شبد بازی کا وقت ختم ہو چکا۔ فوج اور عوام میں درار ڈالنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جو اپنی فوج پر حملہ کرتا ہے کیا وہ کسی اور کی فوج کے لیے سپیس بنانا چاہتا ہے؟ ذہنی مریض کی بیماری کی علامات آپ نے پہلے بھی دیکھی تھی۔ یہ سمجھتا ہے کہ پاک فوج میں جو بندہ ہے وہ غدار ہے۔ کہتا ہے اس لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرو جو بنیاد مرصوص میں 8 گنا زیادہ مضبوط فوج کے سامنے کھڑی ہوئی۔ کوئی عام فورسز یا اس کی لیڈرشپ پر حملہ کرتا ہے تو ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ وہ ٹویٹ میں شیخ مجیب الرحمان کی بار بار مثالیں دیتا ہے۔ ذہنی مریض شخص سمجھتا ہے اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت نہیں تو آمریت ہے۔ اس کی سیاست یا ذات ریاست سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ بیٹھ کے آپ کا ایک مائنڈ سیٹ جو سا ہے، ایک جو ذہنی مریض ہے یہاں بیٹھ کے جو سا ہے یہ ساری باتیں کر رہا ہے افواج پاکستان کے خلاف، اور پھر پک کرتا ہے انٹرنیشنل میڈیا۔ اس شخص سے جب کوئی ملتا ہے یو ول سی ہیئر یہ بیانیہ چلتا ہے۔ یہ جو دو مین اکاؤنٹ ہے، ایک یہ جو جماعت کا اکاؤنٹ ہے اور ایک انصاف کا یہ جو نارسسٹ ہے اس کا اپنا اکاؤنٹ ہے۔ یہ آپ کی ٹویٹ ہو رہی ہے دیر از اے لاٹ آف آرگنائزیشن، دیر از اے لاٹ آف سسٹم بیہائنڈ ہاؤ دس از پلڈ۔ پھر یہ ٹرول اکاؤنٹ آ جاتے ہیں، بے نامی اکاؤنٹ، یہ سارے پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے۔ لیکن اصل بیانیہ کس نے دیا؟ اس ذہنی مریض نے، جس نے وہ پہلی ٹویٹ کی۔ اور اب گھستا ہے ان کا سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر انڈین میڈیا۔ ذرا سنیے کیا کہہ رہی ہیں محترمہ انڈین ٹی وی پہ بیٹھ کے، یعنی کے پی کے والے حملہ بول دیں جیل کے اوپر۔ سنیں ذرا کہاں بیٹھی ہیں؟ انڈین ٹی وی پہ۔ پارلیمنٹیرین جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور جو انڈین میڈیا، افغان میڈیا یہ جو چلا رہا ہے یہ کوئی فری لنچ ہے؟ اس طرح فری لنچ یہ کلوژن ہے کہ ہم ادھر سے بیانیہ بنائیں گے، آپ اس کو اٹھائیں گے، کیونکہ آپ کا اور ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا دشمن ایک ہے، پاکستان کی افواج، اس کی لیڈرشپ۔ اصل بیانیہ ذہنی مریض ٹویٹ کر کے دیتا ہے، پھر بے نامی اکاؤنٹس اس بیانیے کو آگے پھیلاتے ہیں۔ بریفنگ کے دوران فیک اکاؤنٹس بے نقاب، ترجمان پاک فوج نے تفصیلات دکھا دی۔ بتایا را کے اکاؤنٹس ان کے ٹویٹ اور بیانیے کو ری پوسٹ کرتے ہیں۔ خارجیوں کا سہولت کار افغانی میڈیا بھی اس بیانیے کو پھیلاتا ہے، اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا بھی اس بیانیے کو اٹھا لیتا ہے۔ بیٹھ کے آپ کا ایک مائنڈ سیٹ جو سا ہے، ایک جو ذہنی مریض ہے یہاں بیٹھ کے جو سا ہے یہ ساری باتیں کر رہا ہے افواج پاکستان کے خلاف، اور پھر پک کرتا ہے انٹرنیشنل میڈیا۔ اس شخص سے جب کوئی ملتا ہے یو ول سی ہیئر یہ بیانیہ چلتا ہے۔ یہ جو دو مین اکاؤنٹ ہے، ایک یہ جو جماعت کا اکاؤنٹ ہے اور ایک انصاف کا یہ جو نارسسٹ ہے اس کا اپنا اکاؤنٹ ہے۔ یہ آپ کی ٹویٹ ہو رہی ہے دیر از اے لاٹ آف آرگنائزیشن، دیر از اے لاٹ آف سسٹم بیہائنڈ ہاؤ دس از پلڈ۔ پھر یہ ٹرول اکاؤنٹ آ جاتے ہیں، بے نامی اکاؤنٹ، یہ سارے پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے۔ لیکن اصل بیانیہ کس نے دیا؟ اس ذہنی مریض نے، جس نے وہ پہلی ٹویٹ کی۔ اور اب گھستا ہے ان کا سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر انڈین میڈیا۔ ذرا سنیے کیا کہہ رہی ہیں محترمہ انڈین ٹی وی پہ بیٹھ کے، یعنی کے پی کے والے حملہ بول دیں جیل کے اوپر۔ سنیں ذرا کہاں بیٹھی ہیں؟ انڈین ٹی وی پہ۔ پارلیمنٹیرین جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں نومی واقعات میں ملوث تمام ملزمان کے قانونی اور آئینی حقوق کے مطابق شواہد کی روشنی میں ملٹری ٹرائلز ہو چکے، ہم تمام مقدمات بند کر چکے ہیں۔ فیض حمید کیس کے سوا کوئی بھی مقدمہ ہمارے پاس نہیں ہے، تمام کیسز اب سول عدالتوں میں ہیں۔ سما کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کوئی بھی ملک اپنی افواج کی شہداء کی یادگاروں پر حملوں کی اجازت نہیں دیتا۔ 9 مئی افواج پاکستان کا نہیں، قوم کا مقدمہ ہے۔ مئی کو تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک صرف کچھ لوگوں کو ایک دفعہ جو ہے ہم نے سزا کی بات سنی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور یہ بات بھی لا ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ابیٹر جو ہے وہ آپریٹر سے زیادہ بڑا مجرم ہوتا ہے۔ ابھی تک کسی آپریٹر کے حوالے سے، کسی ابیٹر کے حوالے سے کوئی ڈیسیژن سامنے نہیں آیا، جبکہ فوجی عدالتوں کے راستے میں جو کوئی امپیڈمنٹ ہو سکتا تھا وہ بھی اب دور ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے، بلکہ آئینی عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ تو اس کے بعد اتنی جو تاخیر ہے اس کو کیا سمجھا جائے کہ ان لوگوں کو ایک کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے اس سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایز دی اسپوکسمین آف دی آرمڈ فورسز از اونلی کمپیٹنٹ آن دس میٹر ٹو ٹاک اباؤٹ دی ملٹری ٹرائل جو ملٹری کورٹس ہوئے تھے، ہم نے وہ سارے کر دیں۔
جتنے لوگ پاکستان کی فوج کو ٹرائل ریمانڈ ہوئے تھے ان کے ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت جسٹ اور ڈیسیژنز جو سے دیے جا چکے ہیں. سو ایز فار ایز دیٹ از کنسرنڈ وی ہیو ڈن دیٹ آن دی بیسس آف دی ایویڈنس اور تمام جو ان کے آئینی اور قانونی حقوق تھے اس کے ساتھ. باقی آپ جو بات کر رہے ہیں دیز آر دی کیسز وچ آر بینگ رن ان دی سول کورٹس. سارے معاملات جو سے سول کورٹ ہے. ہمارے پاس کوئی کیس نہیں ہے کسی بیٹر کا, اس وقت کوئی کیس نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو وہ کیس ہے ایک جو سا ہے اپنا ایک جنرل فیاض حمید کا ایک اس سے جڑا ہوا کیس ہے جو کہ چل رہا ہے خالی. اس کے علاوہ تو جو 9 مئی کے جتنے ٹرائل کے کیسز تھے وہ تو ہم کلوز کر چکے. دہشت گرد بچوں کو شہید کر رہے ہیں, یہ کہتا ہے کہ ان سے بات کرو. یہ تو کہتا تھا کہ خارجیوں کا پشاور میں دفتر کھول دیں. بات چیت کا بخار تو ان کو پہلے سے ہی تھا. لوگوں کو آپریشن کے خلاف اکساتا ہے. یہ عوام سے کہتا ہے کہ ہنگامے کرو. ترجمان پاک فوج کی بریفنگ. کہا جب بھارت نے حملہ کیا یہ ہوتا تو کشکول لے کر چل پڑتا کہ آؤ بات کریں. یہ سی ڈی ایف کی آپ نے نوٹیفکیشن ہے, ہر 10 منٹ 15 منٹ گھنٹے بعد کوئی ادھر بیٹھا وی لاگ کر رہا ہے, یہ ہو گیا فلانا ہو گیا. کبھی کسی نے کسی کو وائس چیف ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی یہ وائس چیف بن گیا ہے, یہ ابھی پروموٹ ہو گیا ہے. یار تمہیں کیا obsession ہے فوج کے ساتھ؟ تمہارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے, اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے, اس کی گورننس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ اس کی obsession ہے ٹو پرووائڈنگ اسپیس ٹو دی ٹیررسٹ اینڈ دی فتنہ الخوارج. ادر دین وہ تو میں نے بتا دی کیونکہ ذہنی مرض ہے کہ دیر از اے ٹیرر کرائم نیکسس. وہاں پہ ہزاروں کا, کروڑوں کا, اربوں کا ایک کرائم کا ایک انلیگل اسپیکٹرم ہے. وہ منشیات میں بھی ہے, وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں میں بھی ہے, وہ کڈنیپنگ فار رینسم میں بھی ہے, وہ ایکسٹارشن میں بھی ہے, وہ وہاں پہ جو مائننگ کے لائسنس دیے جاتے ہیں ان کے اندر بھی ہے. اس کے اوپر سے سیاسی سرپرستی ہے اور اس کا تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں یہ ٹیررسٹ. کون سی سیاست پاکستان میں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ یو گو اینڈ میٹ اے کنوکٹ اور وہاں سے بیانیہ آ رہا ہو مسلسل اگینسٹ اٹس اون کنٹریز آرمڈ فورسز؟ کیا 6 اور 7 مئی کو اگر ان کی منطق پہ چلیں, اس ذہنی مریض کی منطق پہ چلیں, تو یہ ذہنی مریض کی منطق کے مطابق تو 6 اور 7 مئی کو رات کو جب ہندوستان نے حملہ کیا, آپ کی مساجد پہ آپ کے بچوں کو شہید کیا, یہ ذہنی مریض ہوتا تو یہ تو کشکول لے کے بات چیت کے لیے چل پڑتا. وہ آپ کے کیڈٹ کالج وانا پہ حملہ کرتے ہیں, آپ کے بچوں کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے بچے ہیں, پاکستان کے بچے ہیں, قبائل کے بچے ہیں, کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ کہتا ہے بات چیت کریں, آپریشن نہ کریں. یہ کون سی منطق ہے, کون سی لاجک ہے؟ اور یہ جو بات چیت ہے اس کا بخار تو ان کو بہت پہلے سے تھا نا. کون کہتا تھا کہ پی ٹی آئی کا وہ کیا کہتے ہیں دفتر کھولنا ہے, اس کا خارج کا پشاور میں دفتر کھولنا ہے, آج بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نہ کریں. دیٹ ایجنڈا کین اونلی کم فرام سم ون سٹنگ ان دہلی, سم ون سٹنگ اینڈ گائیڈنگ دیٹ, جو چاہتا ہے کہ یہ فوج خارجیوں کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف جو آپ کی ڈھال بنی ہوئی ہے, جو جانیں دے رہی ہے, جو قربانیاں دے رہی ہے, وہ نہ کریں. سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں کہ اب معافی کی کوئی گنجائش نہیں, پیر سے نیا سورہ طلوع ہونے والا ہے. سما سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل واڈا کا مزید کیا کہنا تھا, آئیے سنیے. ریاست نے ٹھوک بجا کے جواب دے دی ہے. ریاست نے بتا دی ہے کہ غداری کا زمرہ ہے, یہ دشمن کے ساتھ پلاننگ کے غداری کا زمرہ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ڈسکوالیفیکیشن, بین, 9 مئی کے کیسز, اس کے بھگوڑے, وی لاگرز, انٹرنیشنل, نیشنل, گورنر راج, ان سب کو ایک پیج پہ رکھ لیں اور اس کے ساتھ غداری اس کی ہیڈنگ ڈال دیں, سیکورٹی اس کی ہیڈنگ ڈال دیں اور اس کا ٹک لگانا شروع کر دیں. منڈے کا سورج پاکستان کے لیے آسمان کی بلندیاں چھے گا اور دشمنوں کا تلا کامہ کرنے کے لیے ہوگا. انہوں نے تسلسل سے انڈیا اور افغانستان سے مل کر یہ گیم بنائی اور عمران خان کو ادھر لے گئے جدھر سے واپسی نہیں, اور وہ بھی ذائقے اور تعویذوں کے بیچ میں ان کا بھی ذہن کہاں سے کہاں چلا گیا, کیا واپسی کا راستہ نہیں رہا. اب کوئی ہے واپسی کا راستہ, ابھی بھی کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے, دنیاوی اور قانونی طور پہ there is no question as of now. وزیراعظم شہباز شریف کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پہلا چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات ہونے پر مبارکباد. کہا ان کی قیادت میں افواج نے مار کے حق میں تاریخی فتح حاصل کی. عوام فیلڈ مارشل کی جرأت مندانہ اور بہادر قیادت کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. وزیراعظم کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو بھی مدت ملازمت میں توسیع پر مبارکباد. کہا ایئر چیف کی مثالی قیادت میں پاک فضائیہ نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایئر چیف کو مبارک ہو. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام. کہا جن فاتحین نے ملک کو تاریخ ساز فتح سے نوازا, آج قوم ان کو اعزاز سے نواز رہی ہے. یہ اعزاز لاکھوں وطن کے محافظوں کی لازوال خدمت کا اعتراف ہے.
قوم کو اپنی بہادر افواج اور آپ کی قیادت پر ناز ہے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تقرری سے ملک کا دفاع مزید مضبوط ہوا ہے۔ افواہیں پھیلانے والوں کو شرمسار ہو کر قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ سما سے خصوصی گفتگو میں عطا تارڑ نے کہا کہ دشمن اب اس بات پر گھبرائے گا کہ پاکستان نے اسٹرکچرل تبدیلیاں کر لیں، تمام فورسز کی ایک متفقہ کمانڈ ہو گئی ہے۔ جتنے لوگ افواہیں پھیلا رہے تھے، بڑے بڑے سینئر صحافی، وہ پہلے قوم سے معافی مانگیں، اور جو انہوں نے ایک طوفان برپا کیا ہوا تھا چائے کی پیالی میں کہ جی فلاں ہو گیا، ملٹری سائڈ یہ کہہ رہی ہے، سول سائڈ یہ کہہ رہی ہے، فلاں نے فلاں کہہ دیا، فلاں نے فلاں کر دیا، پورے سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ افواہیں پھیلانے والوں کو آج قوم کے سامنے شرمسار ہونا چاہیے کم از کم۔ پاکستان کا دفاع مزید مضبوط ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب دشمن جو ہے وہ گھبرائے گا اس چیز سے کہ پاکستان نے اسٹرکچرل چینجز کر کے اور ایک یونیفائڈ کمانڈ کی ہے تمام فورسز کی، اور اس سے جو جنگ میں ہمیں فتح ملی، ہم نے ایسٹرن بارڈر بھی سیکیور کیا، ویسٹرن بھی، اور دشمن کو جو مات ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایک اس کی بھی مضبوطی ہے آئندہ کے لیے کہ آئندہ دشمن جرت نہیں کرے گا ایسی۔ حکومت نے پارلیمنٹ کے فورم پر ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا کہتے ہیں کہ مذاکرات کا آپشن آج بھی موجود ہے، آئیں بیٹھ کر بات کریں، جمہوریت ڈائیلاگ سے چلتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ دونوں فریق ٹیبل پہ بیٹھیں، ایک دوسرے کے موقف کو کنفرنٹ کریں اور اس کے بعد کسی کنسنسس پہ پہنچیں۔ جمہوریت جو ہے وہ ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے آگے نہیں بڑھتی۔ 3 روز پہلے میٹنگ ہوئی ہے محترمہ عظمیٰ صاحبہ کی جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، وہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے، جو مختلف ذرائع تک، میڈیا تک، ہم تک پہنچی ہے، اس میں اگر ایک لفظ بھی یہ ہو کہ جو کہ فیملی سے ملاقات سے متعلق ہو تو پھر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، وہ چیزیں ان کے سامنے بھی رکھی جا سکتی ہیں۔ اس گفتگو میں انہوں نے پورا یہی کہا کہ آپ باہر یہ کریں، یہ کریں، ایسے کریں، ایسے کریں۔ جس بات کا حوالہ دے رہے ہیں خلیل طاہر سدھو صاحب، بالکل یہ بات جو ہے وہ وہاں پہ ہوئی ہے، اور بھی اس طرح کی جو ہے وہ باتیں ہوئی۔ اپنی پارٹی کے لوگوں کے اوپر پیسے کے لینے دینے کے الزامات ہیں، کسی کو نکال دو، کسی کو رکھ لو۔